السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حسد کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ آج ہم بیان کریں گے حسد کی تباہ کاریاں۔ جو انسان اپنے مسلمان بھائی سے حسد کرتا ہے، وہ ہمارا یہ پیغام سن کر فیصلہ کرے کہ جب تم کسی کے ساتھ حسد کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نے کیا رکھا ہے بطور سزا یا انعام، عزت یا ذلت، اور جس کے بارے میں تم حسد کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بطور انعام کیا رکھا ہے۔ کہ جیسے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کیوں؟ اب اس نے حسد کیا، اور وہ حسد کیا تھا کہ مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اور آگ جو ہے یہ شعلہ مارتی ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا جو زمین پر ہوتی ہے، پاؤں کے نیچے آتی ہے۔ اس بنیاد کے اوپر اس نے حسد کیا اور اللہ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے سجدہ نہیں کیا۔ اب دیکھیں اس کی رسوائی کو، اس کی ذلت کو، اس کی ناکامی کو، اور دوسری طرف آدم علیہ السلام کی عزت کو۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا کہ باپ بڑی محبت کرتا ہے، بڑی شفقت اس سے کرتا ہے، تو حسد آ گیا کہ یہ مر جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو باپ اور بیٹی کی جو محبت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور انعام بھائیوں کو کیا دیا؟ ذلت، رسوائی، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا بھی، محفوظ بھی رکھا، جوانی بھی عطا کی، پھر اس کے بعد بادشاہت بھی عطا کر دی۔ پھر یہی وہ بھائی جو حاسد تھے، حسد کرنے والے تھے، اللہ نے ان کے علاقے میں قحط کو نازل کیا۔ پھر یہی وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے اناج کی اپیل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عزت کس کو دے دی، بلندی کس کو دے دی؟ یوسف علیہ السلام کو۔ تو کسی کے ساتھ حسد نہ کریں، کیوں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیوں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو حسد کرنے والا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت سے بھی محروم کر دیں گے۔ تو لہٰذا کسی بھی مسلمان بھائی سے حسد مت کریں۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہے، اس کو برکت کی دعا دیں، اور آپ کو بھی ضرورت ہے آپ اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے خزانوں میں کمی تو کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں، پھر مختلف بیماریوں کا شکار، ٹینشن، ڈپریشن، رات کی نیندیں ڈسٹرب، کیونکہ ذہن کے اندر سکون ہی نہیں ہے۔ ذہن تو جا رہا ہے دوسروں کی طرف، اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے اور خود پریشانیوں کے اندر ڈوب رہا ہے۔ سمجھ نہیں لگ رہی، بڑا علاج بھی کروا لیا، بیماریوں کی سمجھ نہیں لگ رہی، دم بھی کروا لیے، فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اس کے پیچھے سبب دیکھیں، وجہ دیکھیں کہ کہیں ہم حسد تو نہیں کر رہے کسی مسلمان بھائی سے۔ اگر حسد کرتے ہیں تو پھر اس بیماری سے، اس گناہ سے اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔